میں آخا تینوں کی ہویا تو تے شیر سی؟ انہیں کہا میں سکول گیا تو مینوں سبق بھیڑ والا پڑھایا دیتا اسی پتروں تو پڑھایا انگلش میڈیم او پھر نویاں ڈگریاں پھر اس سے تو میم بھی نہیں کہ رازن کارواں کشت چپرسی کارواں راہ چساں کشت اقبال کہندا جدوں تو ویکھ رہا کہ سارا قافلہ اگلیا لٹ لیا پھر پوچھتا کیویں لٹیا گیا بباب شہ من ازاں علم کے خانی نہ در کف نہ داد و جاں ز تن برد کہندا ہے جڑے علم تو بچے نو پڑھایا تے خود پڑھیا نا ببا شہ من ازاں علم کے خانی اس علم دے جڑے انجامن او دے تو بے خوف نہ ہو ہاں مباش ہے من ازاں علم کے خانی نہ در کف نہ داد و جاں ز تن برد اقبال کہندا جڑا علم تسی پڑھیا نا یورپ دا لے کے تے انہاں دی انگلش پٹھے لکھ کے تسی این چلدے ہر شے تسی اپنی پٹھی کر بیٹھے ہو گل اسی سیدھی کریے قوم نو پٹھی سمجھ آندی کیوں اس واسطے کہ جڑی روزانہ لکھ دین نا انگلش اینج کر کے اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگھی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے جوتا بھی پہنے تو دایاں پہنے جدو دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی جیڑی انگلش لکھی ہے پٹھی جائے او دے وچ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے تو بھاویں کوئی وڈے جناب او دے تے چلا جائے انہوں مسئلہ ختم نبوت سدھا تو نہیں نہ سمجھ آیا ہاں نہیں نہ سمجھ آیا جے انہاں سدھا سمجھ آیا ہوندا تو اتنا تو انہوں نے پتہ ہونا چاہیے سی کائنات دا حضور فرماندے ما یعلم فی السماوات والارض الا یعلم انی رسول اللہ جدوں جھلا اٹھ حضور دے پیریں ڈگیا نا تے صحابہ کیا حضور ہونے تے پہلے کھاندا سی ہونے نو کی ہویا فرمایا میرے غلاموں زمین آسمان نے شے ایسی کوئی نہیں جڑی اے نہ جاندی ہوے کہ میں اللہ دا رسول ہاں اقبال کہندا جڑا علم تو پڑھا رہا نا اپنے پتراں نو تے تو خود پڑھ رہا یہ انجام کو بے خوف نہ ہو یہ پوریاں قوماں برباد ہو جائیں ہاں جی یہ پورے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر اقبال کہتا میں یورپ پڑھن گیا تو ایک لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بچے او مسلمانوں نو صدا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر اقبال کہنے لگا لاڈ فرنگی کہہ رہے سی پتراؤ مسلمانوں نو صدا غلام بنا کے رکھنا ہے ہاں تے انہیں کہا بابا اے تے غلام نہیں بن دے انہاں کو 8 تلوارا ہوون تاوی بدر چلے جاندے انہاں نو تے 70 زخم لگے ہون سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے ہوئے سن تے انہاں دا خطبہ آخر جاندے جڑا انہاں حضور دے بارے گل کیتی انہاں کہا انہاں نو تے 70 زخم لگے ہون تے تاوی یہ غلام نہیں بن دے اے تے میدان احد جم عامر دا پیو بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شوہر بھی تے بیٹا بھی اے تے چاروں رشتے دے کے زنانیاں نہیں روندیاں انہوں نے کیویں غلام رکھنا ہے انہیں کیا میں تینوں دستا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہاں جی تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر انہیں کہا پترا تعلیم ساڑی پڑھا ہووے مسلمانہ دا ایم این اے تے سملی جا کے ختم نبوت تے ڈاکہ نہ مارے تو میری گل کر ہاں جی انہیں کہا جدھر ہو جائے ملائم ہووے تعلیم ساڑی پڑھا تے عاشق رسول نو انہاں پھٹے لایا تو میں نو پوچھ لوں ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر اقبال کہندا لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پتر تعلیم ساڑی پڑھا ہوئے تے درگاہاں دا سجادہ نشین ہوئے تے ایم این اے نون لیگ دی طرفوں آوے آخری منٹ دی بھی تنخواہ لوے 11:59 دا 60ویں منٹ دی بھی جنہ تنخواہ لئی ہوئے ختم نبوت دے غداراں کولو انہاں نو کی پتہ ہے ہو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو اقبال کہندا سونے دا بھی امالہ ہوئے گا نا تو وڈا سجادہ نشین ہوئے گا وڈے علامے نہیں بیٹھے رہے ہوتے مولوی ہون کہندے جی اسلام کے نام پر ہم آئے ہیں میں کہا جی ختم نبوت تے جدوں حملہ ہو رہے سی اس ویلے سینٹ تے اسمبلیاں دے تسی مال کھا رہے سی اور پھر اسلام یاد آیا اب ایسی بات نہیں چلے گی قوم بیدار ہو چکی ہے اقبال کہندا سونے دا مسلمان ہوئے گا ہمالہ مسلمانہ دا پتر ہوئے سونے دا ہمالہ یعنی پہاڑ ہوئے سونے دا دنیا انہوں ڈھا نہ سکے اقبال کہندا کہ جدوں ساڑی تعلیم پڑھے گا نا لاڈ فرنگی نے کیا تو مٹی دا ڈھیر بن جائے دوسری جگہ اقبال کہندا جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے نگاہ او چوں شیراں بے پناہ بمکتب علم میشی را بیا موخت میسر نہ آیدش برگ کاہے اقبال کہندا ایک جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے اقبال کہندا مسلمانہ دا ایڈا منڈا
تے انہیں ایڈی پگ بدی ہوئی تے او دا جسم وچ نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ. اقبال کہندا انہوں اسلام پڑھ کے او دی نگاہ سی جویں شیر ویکھدا نا شکار نو تے اتھی او شکار ڈھہ پوندا. اس جوان دے جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ تے او دی نگاہ شیراں دی طرح. تے پھر ہویا کی بمکتب علم میں شیرا بیا موخ. او سکول گیا تو شیر نو بھیڑاں دا سبق پڑھایا گیا. او سکول گیا تے کہندا انہوں بھیڑاں دا سبق پڑھا دیتا گیا. تو شیر جدا ایڈا جنا سی تے او دی رنگین کلاہے او دی پگڑی ویکھ کے بھی انج لوگ ترس سن تے او دی اکھ بھی جڑی شیراں دی طرح جدوں مکتب علم میں شیرا تے اوتھے جا کے بھیڑاں دے نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا. اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا. ساریاں گلاں صحیح ون جتے اخلاق دا ویڑا ہوئے اوتے اخلاق نال پھیلیا. لیکن جدوں ابو دجانہ میدان اودے تلوار لے کے این چلے نا این چلے ہر این چلے حضور دے سامنے اتھے اینج نہیں سی جناب بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا بڑا شکریہ حضور آپ کا. اینج نہیں پھر تلوار لے کے انہیں اینج سر تھلے نہیں کیتا. تلوار لے کے تے این چلے نا جب تو ابو دجانہ تے نال شیر پڑھ دیاں چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. میں صحیح ہوندا نا تو محراب تو چل کے میں اتھے تک گانو دسدا کہ ابو دجانہ این کر کے جدو چلے نا فلما را رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ویکھیا کہ میرا غلام این چل رہا تلوار ہاتھے چتنال شیر پڑھدا جا رہا. ہٹ جاؤ آج میں حضور دی تلوار لے لئی ہٹ جاؤ این کر کے جدو تو حضور نے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی. فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی ھذا الموت نے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے. اقبال کہندا میسر نہ آیدش برگ کاہے. او جدوں ایڈا شیر جوان سی مسلماناں دا منڈا نگاہ دی شیراں والی سی تے جدوں سکول وچ گیا تے بھیڑاں دا سبق پڑھ کے آ گیا میسر نہ آیدش برگ کاہے. کہنے لگا پھر کدی وہ بجلی نو ترسیا پھر کدی وہ ٹھنڈے پانی نو ترسیا پھر کدی وہ جناب سڑکاں نو ترسیا پھر کدی امن تے سکون نو ترسیا. کہندا پھر او دے ہاتھ ٹٹا ہویا تنکا بھی نہ آیا. برگے کاہے ٹوٹے ہوئے تن کبھی وہ دن آیا. ایڈا شیر جوان تے جدوں بھیڑاں دا سبق پڑھ بیٹھا تو پھر تن کے نو میں ویکھیا کہ منگدا پھردا سی. میں آکھا تینوں کی ہویا تو تے شیر سی. انہیں کہا میں سکول گیا تو میں نو سبق بھیڑاں والا پڑھایا.